امریکی محکمہ خارجہ کے قونصلر ڈیرک شولے کی پاکستانی سفیر سعود خان سے ملاقات۔ رپورٹس کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ دیرینہ تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات مزید بہتر کرنے کے لیے بہت سے شعبوں میں تعاون بڑھایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی جانب سے روسی گروپ سے تعلقات کے بعد اب امریکہ پاکستان کو اہمیت دینے لگا ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں پولیس کی جانب سے ملزموں کو پکڑنے کے لیے تیز رفتار گاڑیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن آٹو رکشہ کو استعمال کیا جائے گا۔ برطانیہ کے علاقے ویلز میں پولیس نے جرائم سے لڑنے کے لیے رکشے استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی اب یہ لوگ آٹو رکشے کا استعمال کریں گے۔ ویلز کے علاقے نیوپورٹ اور ابرگاونی میں پولیس اہلکاروں کے دن اور رات کی گشت کے لیے اس منفرد سواری کا انتخاب کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے پارکس اور دیگر عوامی مقامات میں گشت کے لیے 3 پہیوں والے رکشے استعمال کیے جائیں گے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کی 20ویں سالانہ کانگریس صدر چین شی جن پنگ نے اہم بات کی۔ چینی کمیونسٹ پارٹی CCL کی 20ویں کانگریس کے افتتاحی اجلاس میں چینی صدر شی جن پنگ کی 2 گھنٹے کی تقریر میں ہندوستان کا کوئی ذکر نہیں کیا، جبکہ تائیوان اور ہانگ کانگ کا ذکر کیا گیا اور PLA یعنی پیپلز لبریشن آرمی کو جدید بنانے پر زور دیا۔ زیرو کووڈ پالیسی کا ذکر کیا گیا، جس سے ہندوستانی طلباء اور کاروباری افراد و اداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویزوں پر حالیہ محدود پیش رفت کے باوجود ہزاروں چینی کووڈ پالیسی سے متاثر ہیں۔ شی جن پنگ نے کہا کہ عالمی سطح پر ایک صدی سے نظر آنے والی اہم تبدیلیاں پوری دنیا میں تیز ہو رہی ہیں اور طاقت کی بین الاقوامی توازن میں اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ آسٹریلیا نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آسٹریلیا نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی ونگ نے بیان میں کہا کہ آسٹریلیا اپنے دیرینہ موقف کو دوبارہ اپناتے ہوئے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے رہا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کی حیثیت کا مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے امن مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کی حکومت نے 2018 میں مقبوضہ بیت المقدس کا اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔